اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے انتہائی کرم فرما جناب سید اختر علی شاہ صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اور میں نے تو شاہ صاحب سے معذرت کی، بھئی میں 2-4 دن سے کافی بیمار تعلیل تھا، میں تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن شاہ صاحب نے کہا نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، تو میں چند منٹ کی حاضری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم جائیں گے، لوگ کہیں گے فلاں صاحب آئے ہوئے تھے، فلاں جناب والا دوست آئے ہوئے تھے۔ اگر آپ تھوڑی دیر موبائلوں کی جان چھوڑ دیں اور صرف توجہ سے بات سنیں تو یہ آپ کی عنایت ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو بڑے مرتبے اور درجات عطا فرمائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے وہ محبوب علیہ السلام کی امت کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو موت ہے نا، موت کی تعریف کیا ہے، موت کہتے کس کو ہیں؟ ایک موت وہ ہے جو منافقین کو آتی ہے، کفار کو آتی ہے، مشرکین کو آتی ہے، اور اس موت کا احوال اور تذکرہ ان کی مجالس میں سجتا ہے۔ اور ایک موت وہ ہے جو مومنین کو آتی ہے، کاملین کو آتی ہے، واصلین کو آتی ہے۔ اتنا یاد رکھیں، جس طرح زندگی سب کی برابر نہیں ہے، اسی طرح موت بھی سب کی برابر نہیں ہے۔ کبھی آپ موت کے فلسفے پر غور کریں کہ موت کہتے کس کو ہیں۔ اب یہ چونکہ جدت کا دور ہے، اب ڈاکٹر کہا جاتا ہے جی فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض کو چیک کرایا جائے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا تو کسی حکیم کو بلایا جاتا، حکیم صاحب اس کی زندگی کی تصدیق کرو، بندہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ وہ حکیم آتا اور اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا اور تصدیق کرتا، یہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ یارو حکیم سے تو تصدیق کروائی جاتی ہے، کبھی غور کریں، قرآن حکیم سے تصدیق کریں۔ اے قرآن مجید، آپ بتائیں زندگی کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں؟ جب قرآن مجید برہان رشید سے سوال کیا جاتا ہے، اے قرآن تو بتا زندگی کی تعریف کیا ہے، تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا۔ پہلے بندہ مسلمان ہوا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا،
محبوب کا کلمہ پڑھا، محبوب کا حکم مانتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ اب جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں۔ میرے مالک ہم دیکھتے ہیں بندے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اس کا خون خرچ ہو گیا، زندگی کا کوئی عنصر اس کے اندر موجود نہیں، میرے مالک یہ تو فوت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری جو قدرت ہے کسی کے شعور کی پابند تھوڑی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہم جو فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ جو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ موت ملانے کے لیے آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ موت کیسے آتی ہے، نیک انسان کی موت کیسے ہے اور گناہگار کی موت کیسے ہے؟ تو جب انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نیک کی موت کے لیے جب فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اگر تو نیک کو کوئی اور نعمت نہ دے، اتنا حسین جمیل فرشتہ جو بھیجتا ہے یہ نعمت ہی کافی ہے۔ اور پھر عرض کی کہ گناہگار کو کیسے موت آتی ہے؟ تو وہ جو شکل بنا کے فرشتہ آیا وہ ڈرونی اور خوفناک تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی میرے مالک اگر گناہگار کو کوئی اور سزا نہ بھی دینا تو یہی سزا کافی ہے جو یہ شکل بنا کے آتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے کس لیے آیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں حضور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، وصال ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا اللہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، یار بھی کہتا ہے، اور پھر مارتا بھی مجھے ہی ہے؟ بھئی جس کو یار کہا جاتا ہے پھر اس کو مارا تو نہیں جاتا نا۔ اللہ مجھے خلیل بھی کہے، دوست بھی کہے اور مجھے موت بھی دے۔ فرشتہ دوبارہ جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے میرے مالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتے جا میرے پیارے خلیل کو کہے کیا کوئی یار یار سے ملاقات سے بھی اعراض کرتا ہے؟ یہ موت تو کسی اور کی ہوتی ہے نا جو مٹانے کے لیے آتی ہے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اس کے خلیل ہوتے ہیں، اس کو موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ اس کو تو ملانے کے لیے آتی ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے آپ کے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تحفۃ المومن الموت، یہ مومن کے لیے جو موت ہے یہ بھی تحفہ ہے، محبوب کی ذات بھی تحفہ ہے۔ اب یہ دونوں ہدیے اللہ نے اس مسلمان کو مومن کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ کیسے دونوں ملیں گے؟ فرمایا جب یہ بندہ محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے، محبوب کے حسن جمال اور کمالات کو بیان کرتا ہے، ہر وقت جمال جہاں آرا کے محبتوں میں غوطہ زن رہتا ہے، تو اب یہ ساری زندگی ذکر کرتا رہے، اب یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اب اس کو اللہ نے پیار سے تحفہ دینا ہے۔ وہ کون سا تحفہ ہے؟ موت کا تحفہ دیا جاتا ہے تاکہ موت کا تحفہ دیا جائے۔ اور انما انا رحمت مہدات، جو محبوب کا وجود باجود ہدیہ رحمت ہے، موت کا تحفہ دے کر ہدیہ رحمت کی زیارت کرائی جائے۔ گویا موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکیں سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکیں سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے آ جایا کرو تاکہ ابدی حیات مل جائے، نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے۔ اور محبوب کب بلاتے ہیں؟ نماز کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، روزے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، زکوٰۃ کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، جناب والا حج کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، صلہ رحمی کا حکم ہو تو لازمی صلہ رحمی کرو، اقربا پروری کا حکم ہو تو لازمی کرو، اگر کہا جائے لا یغتب تو غیبت نہ کرو، کہا جائے لا تجسسو تو کسی کی ٹو میں نہ رہو، جو محبوب نے فرمایا ہے ویسے کرو، اللہ ایسی زندگی عطا کر دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت ملانے کے لیے آتی ہے۔ بس اتنا ہے اس قابل اپنے آپ کو کر لیا جائے کہ جب بندہ قبر میں جائے تو رخ مصطفیٰ کے سامنے سامنا کر سکے، اپنا چہرہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ ایک یونیورسٹی میں مجھے ایک صاحب نے کہا، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہتے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ داڑھی کیا ہے، یہ فرض ہے سنت ہے؟ میں نے کہا اگر فقہا سے پوچھیں تو داڑھی سنت مؤکدہ ہے، اور اگر صوفیاء سے پوچھیں تو یہ داڑھی کا تعلق عشق سے ہے۔
کہنے لگے جی داڑھی کا تعلق عشق سے کیسے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں یہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، حج کے 3 فرض ہیں، احرام باندھنا، عرفات جانا اور طواف زیارت کرنا، اور 6 اس کے حج کے واجبات ہیں۔ مدینہ جانا جو ہے وہ حج کی حاضری میں سے نہیں ہے، وہ محبت کی حاضری میں سے ہے، کیونکہ مکہ جائیں حج کیا جاتا ہے اور قبولیت کا پروانہ مدینے سے ہوتا ہے، اور یہ مدینے کی حاضری کو اس لیے حج کے اندر شامل نہیں کیا گیا کہ دیکھا جائے یہ جان کائنات سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ جب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب ان سے فرما دیجئے میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ ان کو محبوب بنا لے گا۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے لکھا فاتبعونی سے مراد اتباع مصطفیٰ ہے، اتباع شریعت ہے، یعنی محبوب جہاں جہاں گئے ہیں جو پیچھے پیچھے جائے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرے آقا مکے سے مدینے گئے ہیں، اب جو مکے سے مدینے جائے گا در حقیقت مکے سے مدینے بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ مدینے محبوب جاتے ہر بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ کئی لوگ جاتے ہیں نا وہاں مکے ہو کے چمٹے رہتے ہیں، مدینے جاتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہیں اور جانا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبوب کے پیچھے پیچھے چلے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان محترم، زندگی محبوب علیہ السلام سے وفا کا نام ہے۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر اگلا ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، اگر یہ زندگی محبوب علیہ السلام سے وفا کا نام ہے تو پھر موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطالب ہیں۔ ایک معنی یہ ہوا کہ محبوب جو آپ فرمائیں وہ توجہ نہ دے وہ مردہ ہے، آپ رب کی طرف بلائیں وہ توجہ نہ دے وہ مردہ ہے، محبوب جو آپ کے فرمودات پر عمل نہ کرے وہ مردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبوب جو آپ کی بات نہ سنے وہ مردہ ہے۔ معنی کیا ہوا؟ محبوب والضحیٰ کے ذکر ہو وہ نہ سنے، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو وہ نہ سنے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو وہ نہ سنے، الم نشرح کے سینے کا ذکر ہو وہ نہ سنے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہو وہ نہ سنے، یاسین کے سیرے کا ذکر ہو وہ نہ سنے، محبوب کے کمالات و معجزات کا ذکر ہو وہ نہ سنے۔ جو محبوب کی بات کو سننا ہی پسند نہ کرے فرمایا وہ مردہ ہے۔ تو جو محبوب کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے، اور جو غدار ہے وہ زمین پہ رہے تب بھی مردہ ہے، زمین کے اندر چلا جائے جب بھی مردہ ہے۔ زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ تو جو محبوب کا وفادار ہے اس کو جو موت بھی ہے نا وہ قضا بھی دلہن بن کے آتی ہے اس کو لینے کے لیے۔ جو پیا کو ہے پیاری وہ دلہن سجے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام سے قبر میں دیدار کرایا جاتا ہے، ملاقات کرائی جاتی ہے، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ اس پر چند باتیں میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، روزمرہ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کئی ایسی مجلس میں چلے جائیں جہاں پہ بندہ توجہ سے ہی نہ سنے، کیونکہ ہم نے میلاد کروانا ہے تو دکھاوا ہے، کل خوانی کرنی ہے تو دکھاوا ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں یہ جو دکھاوا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے شرک خفی۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے اور کہیں جی کل خوانی نہ کریں گے تو برادری ناک کاٹ دے گی، یہ شرک خفی ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے۔ اور آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی تو آپ نے دیکھا یار یہ فلاں پیر صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، تو یہ کہیں گے یہ بندہ بے نماز ہے، چلو آج پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی شرک خفی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے فقد استکمل الایمان، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کیا کرے۔ تو فرمایا یہ جو موت ہے یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب دیکھیں نا جو بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم اس کو غسل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کو کفن لٹھے کا پہناتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو۔ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے، غور کیا ہے کہ جو ہمارا عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے اس کو قبر کے اندر ہم نے رکھنا ہے، مٹی کے اندر رکھنا ہے، تو پھر اتنا غسل کرنے کا، اس کو خوشبو لگانے کا، کافور لگانے کا اہتمام کیوں ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو کافور لگایا کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے
روح البیان کے اندر جو ہے اس پر کلام کیا ہے کہ مردوں کو کافور کیوں لگایا کرو. فرمایا اس لیے محبوب کی لجپالی دیکھیے، جب تک جسم پر کافور لگا رہتا ہے مکوڑے کیڑے مکوڑے جسم کے قریب نہیں آتے، اس لیے کافور لگایا جاتا ہے. اور جب تک جسم سے خوشبو آتی رہے گی کیڑے مکوڑے جسم کے قریب نہیں آئیں گے. فرمایا اپنے مردوں کو غسل دو اور جناب والا بیری کے پتے ڈالو، اس کی میل اتارو اور پھر اس کو خوشبو لگاؤ، کافور لگا کے قبر میں لے جاؤ. فرمایا وجہ کیا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے میرا بھائی، میرا باپ، میرے عزیز و اقربا جو دنیا سے جا رہے ہیں یہ مٹی کے اندر رکھا جائے گا، پھر یہ غسل دینے کا تکلف کیسا ہے. محبوب فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے در حقیقت اس کو تیاری کروائی جا رہی ہے کہ قبر میں جا کے اس نے جان کائنات کا دیدار کرنا ہے. یہ مرنے کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے یہ محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے، یہ موت مٹاتی نہیں. اچھا پھر آپ نے یہ دیکھا ہے حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑے امام ہیں تصوف کے، وہ فرماتے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہیں اور جنازہ اس کا پڑھاتے ہیں، تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا جہاں مردے کو رکھ تو جنازہ پڑھ لو، یہ امام کے آگے جنازہ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت امام شعرانی فرماتے زندگی بیت گئی، میں اس کا جواب تلاش کرتا رہا، ایک دن میری قسمت نے مجھے نوازا، میرے زہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلیں، گنبد خضرا کے مکیں کا دیدار نصیب ہوا. ویسے تو حضرت امام شعرانی کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور عام مجالس میں ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ وہ شخص ہے جنہوں نے جاگتے ہوئے پوری بخاری شریف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے سورہ جمعہ کی تشریح کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ امام شعرانی نے محبوب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے اس جنازے کو امام کے آگے کیوں رکھا جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شعرانی نادان ہو گیا ہے، تجھے نہیں پتا، اب یہ دنیا سے جانے والا تیار ہو چکا ہے اپنے نبی کی زیارت کے لیے، اب اس کا اکرام یہ اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ یہ تیاری کر چکا ہے قبر میں محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھنے کے لیے، اب یہ تیار ہو چکا ہے. پھر حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں ظاہر نصیب مجھے محبوب کا دیدار ہوا، چلو لگے ہاتھوں میں ایک اور سوال بھی کر دوں. آقا جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے آپ نے حکم دیا اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، یہ کندھے دینے کا کیا حکم ہے اور اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی کندھا دیتا ہے ہر قدم کے اوپر اس کے ایک ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. اگر وہ 40 قدم چلتا ہے مردے کو کندھا دیتا ہے، اللہ کندھے دینے والے کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کو کندھے پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہاتھوں میں بھی اٹھا کے لے جایا جا سکتا تھا، کندھے پہ رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا ان کی پالکیوں کو کندھے پہ بٹھا کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. ارے اس سے بڑھ کر اور کون بادشاہ ہو سکے گا جس نے جا کے گنبد خضرا کے مکیں کا دیدار کرنا ہے، جس نے قبر میں جا کے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی زیارت کرنی ہے. ارے یہ بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہو چکا ہے، مر کے محبوب کے دیدار کے لیے تیار ہو چکا ہے. اب اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤ، اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے، کیونکہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار اس نے کرنا ہے، قبر میں دیدار کرنا ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں نا کہ جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر کپڑا ڈال دو یا ہٹا دو؟ ہٹا دو. کس لیے ہٹا دو؟ آپ تو کہتے ہیں بھئی بس ویسے حکم ہے شریعت کا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، حکم ہے شریعت کا، لیکن فرمایا چہرے سے کپڑا اس لیے ہٹایا جاتا ہے تاکہ محبوب علیہ السلام، میرے آقا تو نبی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کی آنکھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نبی تو آتے ہی دیکھ لیں گے امتی ہے، لیکن اس کو بھی تکلیف نہ کرنی پڑے، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دو. ادھر سے محبوب جلوہ گر ہوں، فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو یہ کپڑے کی تکلیف نہ ہو، آنکھیں جو کھلے سامنے گنبد خضرا کے مکیں کا دیدار نصیب ہو، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو. عزیزان محترم، موت مٹاتی نہیں ہے، موت ملاتی ہے، موت مٹاتی نہیں ہے. اور پھر جب کسی کو موت کا ادراک ہو جائے، موت کا شعور ہو جائے تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ موت سے پیار کرتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے. وہ کسی لمحے آ جائے، کسی صورت میں آ جائے، وہ رات کو آ جائے، وہ دن کو آ جائے، وہ شہادت کی صورت میں آ جائے، وہ سعادت کی صورت میں آ جائے، وہ عبادت کی صورت میں آ جائے، پھر بندہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ یہ موت تو مٹاتی نہیں ہے، یہ تو ملاتی ہے. اب ہمیں گنبد خضرا کے مکیں کا دیدار ہے، زندگی میں دیدار کا انتظار ہے کہ زندگی میں دیدار ہو نہ ہو مگر محبوب سے محبت کا رشتہ جوڑ لو. عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، قبر میں میرے مصطفیٰ دیدار ضرور کروائیں گے. عزیزان محترم،
فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ابن حمام ان کا نام ہے، اصل تو نام ان کا کمال الدین ہے۔ فتح القدیر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ جو لوگ علماء ہیں، مفتی بنتے ہیں، تخصص فی الفقہ کرتے ہیں، ان سے پوچھے کہ فتح القدیر کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو کمال ہے نا، کمال الدین ابن حمام بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ موت کی حقیقت کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، تو میرے دل میں وہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ انسان ہے نا، لگا رہتا ہے کہ کوئی عین الیقین، حق الیقین کا درجہ میسر آ جائے۔ تو حضرت شیخ کمال کہتے ہیں، کتاب ہے تصوف اکمال الشیم اس کا نام ہے، تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں حضرت ابن عطا سکندری جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس گیا ان کی قبر پہ ملنے کے لیے قبرستان میں، تو میں ان کی قبر پہ بیٹھ گیا اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی نا، تو میں سورہ ہود کی تلاوت کر رہا تھا، تو جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ آیت جب میں نے پڑھی تو قبر سے آواز آئی، یا کمال لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ، اے کمال یہاں کوئی بدبخت نہیں، یہ سارے قبرستان والے خوش بخت ہیں۔ فرماتے ہیں قبر سے یہ آواز آنا تھا، مجھے شرح صدر ہو گیا، واقعی موت مٹاتی تو نہیں ہے، اگر مر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ قبر میں جواب کون دے رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قبر میں جواب کون دے رہے؟ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب میں نے پہنچا تو فرمایا یا کمالو لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ، یہاں پہ کوئی بدبخت نہیں، یہاں سارے خوش بخت ہیں۔ حضرت ابن حمام فرماتے ہیں میں نے پھر شاگردوں کا کہا، لوگو مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ یہاں خوش بختوں کی قبریں ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس طرح دنیا میں تم گھر لیتے ہو نا، تو تم کیا کرتے ہو؟ دائیں بائیں دیکھتے ہو ہمسائے کیسے ہیں، اس لیے جب قبرستان میں مردے کو دفنایا کرو، دیکھا کرو ہمسایہ کوئی بد مذہب تو نہیں سو رہا، کوئی بدبخت تو نہیں پڑا ہوا، کوئی نبی کا گستاخ تو نہیں پڑا ہوا۔ قبریں بھی ان لوگوں کے ساتھ بنایا کریں جو خوش عقیدہ لوگوں، محبوب سے محبت کرنے والے لوگوں، محبوب سے ادب کرنے والے لوگ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، امام غزالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری ایک قبرستان سے گزرے نا، تو ایک احاطہ تھا، اس کے اندر سارے نوجوانوں کی قبریں تھیں، داڑھیاں بھی کالی، سر بھی کالے۔ کہتے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا، دیکھا اور چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے نا، دیکھا تو سب کی داڑھیاں بھی سفید اور سر بھی سفید۔ انہوں نے کہا قبر میں یہ کیسے معاملہ ہو گیا، یہاں تو جوانی ہی جوانی ہے، یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی، یہ سر کیسے سفید ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک گستاخ یہاں دفن کیا گیا تو جہنم نے اس کے اوپر ایک پھونک ہی ماری ہے، پھونک اس پہ ماری ہے، اس کی وجہ سے اثر ہم پر ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی جہنمی کی قبر ہو تو اثر پڑتا ہے، تو جنتیوں کی قبر کے ساتھ قبر ہو تو پھر رحمت کی ہوائیں بھی لازمی اس کو چھوتی رہتی ہے نا۔ عزیزان محترم، موت مٹاتی نہیں، موت محبوب سے ملاتی ہے۔ کتاب الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی نے اس حدیث کو لکھا، دوسری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا سے اچانک ان کا انتقال ہوا، اچانک وصال ہوا۔ جب یہ دنیا سے گئے نا، اچانک موت آئی، نہ کوئی نزا کا عالم تھا، نہ کوئی موت کی ایسی کیفیات تھیں، نہ جناب والا جو قریب البرگ بندہ ہوتا ہے تو اس کی عجیب کیفیات ہوتی، اچانک موت تھی۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں اچانک اموات ہے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جاتا ہے۔ یہ اس امت کے اندر اچانک جس کو موت آئی، یہ پہلے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پہلی دفعہ جن کو دل کی تکلیف ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر میرے آقا نے عجوہ کھجور کا نسخہ عطا فرمایا۔ تو اب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جیسے کپڑا ڈالا نا، اب مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے فوت ہوا ہوگا، کسی نے معاذ اللہ کوئی زہر نہ دے دیو، یہ اچانک کیسے انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو بعد از وصال یہ صحابی رسول بولتے ہیں، انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ میرے استاد مکرم بیہقی وقت سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں حدیث پاک پڑھاتے، خصوصاً یہ حدیث جب آتی تو ان پر کیفیت طاری ہو جاتی اور کہتے بیٹھو تمہیں پتہ ہے وہ صحابی انصتو 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 کیوں کہہ رہے تھے؟ اور ہم عرض کرتے حضور ارشاد فرمایا آگے وہ بیان ہی ایسا کر رہے تھے کہ جس کے لیے خاموشی فرض ہو جاتی ہے، وہ بولنا نہیں ہے۔ اب جناب والا کسی جو ہے نا وہ معاملات کے اندر گم نہیں ہونا، بلکہ انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ کہتے سارے خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کلام کیا۔ کلام کیا کیا؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ نبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذالک کتاب الاول۔ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں،
ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ باتیں تو پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں۔ نبی الامی پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ امی کا معنی کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ ہے، خدا کی قسم ان پڑھ نہیں ہے۔ اور ایک ہے عالم، علماء نے معنی کیا، عالم کیا کہتے ہیں؟ امی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، بلکہ جس کو خود رحمان نے پڑھایا اس کو امی کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، جن کو خود رحمان پڑھائے ان کو امی کہتے ہیں۔ اور تیسرا عارف ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، جو امی کا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ام کا معنی ہے اصل، ام کا معنی ہے جڑ، ام کا معنی ہے روح۔ اور عربی میں ام ماں کو کہتے ہیں، یا امی، او میری ماں۔ فرمایا یہ امی اس لیے ہے کہ ماں کے سامنے اگر کسی بیٹے کو سزا دی جائے، ماں برداشت نہیں کرتی، اپنے دوپٹے کے آنچل میں چھپاتی ہے، میرے بیٹے کو سزا نہ دو۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی امتی کے لیے سزا کا حکم ہوگا، میرے مصطفیٰ کبھی کالی کملی کے آنچل میں اس طرف چھپائیں گے، کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ نبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذالک کتاب الاول، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں نا انصتو خاموش ہو جاؤ، یہ خاموش کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا آگے بیان ہی ختم نبوت کا ہو رہا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ختم نبوت کا بیان ہو، محبوب کی تعریف ہو، نبی کی شان ہو، نبی کی عظمت کی بات ہو، نبی کے حسن کی بات ہو، نبی کے کمالات کی بات ہو، تو یہ میرے محبوب کے صحابہ دنیا سے جاتے ہوئے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ۔ تم خاموش ہو جاؤ گے تو اب مصطفیٰ کے حسن کی بات بھی ہوگی، ختم نبوت کی بات بھی ہوگی۔ اور ہم تو پھر جہاں بھی جاتے رواج کے طور پہ جاتے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا رشتہ دار نہیں، یہ نہ کہو کہ فلاں رشتہ دار کی محفل میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہے ہیں۔ جب یہ ہم اپنی جو ہے نا کیفیات کو بدلیں گے، اور یہ تربیت کا فقدان ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، پھر کسی رشتہ دار کی اعزا و اقربا کی محفل نہیں ہوگی۔ پھر جو بندہ بھی جائے گا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور، تخیل اور خیالات میں بیٹھے گا، دل مزکا مصفا اور مجلہ ہو جایا کرے گا۔ اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو گئے، آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ خطاب کیا تھا؟ یہی ختم نبوت کا باب تھا۔ نبی الامی کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، اور یہ بتایا گیا یہ شان عظمتیں کوئی ہم نہیں بیان کر رہے، یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا، جب ختم نبوت کا بیان ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریر ہو ختم نبوت کی، تقریر ہو محبوب کے چہرے کی، تقریر ہو محبوب کے حسن کی، تقریر ہو محبوب کے کمالات کی، اور جن کا ذکر ہے ذکر والے محبوب توجہ نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی حدیث پاک کے اسی روایت کے آگے یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ بیان کیا تو ایک آواز آتی ہے، صدقتا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اب یہ آواز کون تھی؟ یہ جان کائنات کی آواز تھی۔ یہ تو دنیا، میرے محبوب نے جب سے وصال فرمایا تھا، دیوانے جو ہے وہ پروانہ وار تڑپ رہے تھے کہ کاش کہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہمیں سنائی دے۔ اور صدقتا صدقتا صدقتا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اور اگر یہ ہو کہ سچ ہے، صدقہ صدقہ، یہ بھی ٹھیک ہے، سچ ہے سچ ہے، اور تم نے سچ کہا، سچ کہا۔ اب وہ جو صحابی رسول تھے نا، انہوں نے کہا چونکہ محبوب نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، تو نظر تو نہیں آ رہا ہے، محبوب کی آواز آ رہی ہے، کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ فرمایا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر محدثین لکھتے ہیں اگر موت مٹاتی تو حضرت زید بن خارجہ وصال کے بعد کلام نہ کرتے۔ اچھا عقیدہ لے کے جانے والا، ختم نبوت کو ماننے والا، نبی الامی کا معنی سمجھنے والا، محبوب کے حسن کو ماننے والا، جب دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں، مر کے امر ہو جاتا ہے، وہ مٹتا نہیں بلکہ مر کے زندہ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد محبوب کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ میرے منیر اٹھا لیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات۔ یہاں گولڈا شریف کے مریدین بھی بیٹھے ہیں، ویسے تو سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ قادری ہو وہ بھی ہمارے، چشتی ہوں وہ بھی ہمارے، نقش بندی ہوں وہ بھی ہمارے، سوروردی بھی ہوں وہ بھی ہمارے،
اور بلکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو کسی کا ہو، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، یہ نہ پوچھا کرو کس کے مرید ہو، سارے ہمارے پیر بھائی ہیں، سبھی محبوب کو ماننے والے ہیں، ساری اچھی نسبت والے ہیں سارے، کوئی غوث پاک کا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، امام شارانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا اگر کوئی نقش بندی ہو وہ کہہ دے میں نقش بندی نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی سہروردی کہے میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی چشتی کہے میں چشتی نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان ساروں میں سے کوئی کہہ دے میں قادری نہیں ہوں تو فیض منقطع ہو جاتا ہے، چاہے سلسلہ کوئی بھی ہو، فیض غوث اعظم کا ہے سب کے اوپر۔ فیضان حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یارانہ تھا ایک شخص کے ساتھ جس کا نام بابا فضل الدین کلیامی تھا رحمۃ اللہ علیہ، بڑا یارانہ تھا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ محفل سماع ہوتی نا تو بابا فضل الدین کلامی کے وجود سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں، تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی واجد کا منکر ہوتا نا تو بابا فضل الدین کو دیکھ کے واجد کا قائل ہو جاتا، کیونکہ اگر کوئی اندھا کہے نا نیلی پیلی یہ رنگ نہیں ہوتے تو کہا جائے گا تیری آنکھوں کے اوپر موتی آئے، رنگ تو ہے نا، یہ اللہ والوں کے رنگ بھی ان کو نظر آتے ہیں جن کی ظاہری آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی سلامت ہوں، ورنہ نظر نہیں آتے۔ تو بابا فضل الدین کلیامی ایک دن حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے، حضور میں جب دنیا سے چلا جاؤں آپ نے ایک شفقت کرنی ہے، کریمی کرنی ہے، میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے تو کوئی نہیں کہتا کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں، تو جب کوئی کسی کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے تو کچھ کہتا ہے نا۔ اور پھر یاد رکھے آج جس دور کے اندر، جس ماحول کے اندر، دور تو میرے محبوب کا ہے، ہم جی رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، عالم ہیں تو حسد کے پیکر ہیں، نعت خواں ہیں تو حسد کے پیکر ہیں، قاری ہیں تو حسد کے پیکر ہیں، پیر ہیں تو حسد کے پیکر ہیں، بھائی ہم ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے وہ گھاٹے میں آئے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے صحابہ کا، میرے آقا جلوہ گر ہیں، اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہوتے، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبریل امی آتے ہیں یا رسول اللہ ما ھذا ابی ذر، آقا کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تو کیسے میرے غلام کو جانتا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا جو آپ کا صحیح معنی میں غلام ہو وہ چلتا زمین پر ہے، تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں، اتنا زمین والے ان کو نہیں جانتے جتنا عرش بری والے ان کو جانتے ہیں۔ لیکن محبوب جانتے تو تھے کہ یہ جبریل امی ابو ذر غفاری کی تعریف کیوں کریں، پھر بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے پوچھ لیا جبریل وجہ کیا ہے؟ یہ جبریل امی یہ بتاؤ ابو ذر غفاری کو لوگ زمین سے زیادہ آسمان والے کیوں جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کا شوق ہو، ٹی وی چینل پہ آنے کا شوق ہو تو یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور دنیا میں لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا نام کوئی نہیں لیتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے نا، اللہ ان کا شوق پورا کر دیتے، بعد میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فذکرونی اذکرکم، جو اس شوق کو ہٹا کے اس کے ذکر میں رہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر قیامت تک اس کا ذکر ویسے ہی ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر کے بارے میں بتاؤ اس کو آسمان والے اتنا کیسے جانتے ہیں جتنا زمین والے نہیں جانتے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ توحید کو مانتا ہے، سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، ایک کو مانتا ہے، اور جو ایک کو مانے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ چلتا زمین پر ہے، تذکر عرش بری پر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو کتنا سمجھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے، تو جو بندہ دوسروں کو خود سے افضل سمجھے گا وہ چلے گا زمین پر، ذکر عرش بری پر ہوگا۔ اور یہ آج کے دور میں فقدان ہے، آپ کسی سے بیٹھ جائیں وہ کہتے بس میں ہوں سب کچھ اور کچھ بھی نہیں، وہ میں تو ایک ہی شخصیت نے کہا تھا آنا خیر منہ، کہا جب خیر ہے پھر میں، کہا یہی خیر میں آ جائے تو یہ رستہ شیطان ہے، اگر میں نہ آئے پھر تو جیسا بھی رہے وہ رب کا مقبول بن جاتا ہے۔ تو کہا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ سے عرض کی حضور میرا جنازہ آپ پڑھائیں، میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ اب آپ نے وعدہ کر لیا، ٹیلی فون تو تھے نہیں، موبائل نہیں تھے، ٹیلی گرام کا سسٹم بھی ایسا تھا کہ 3 دن کے بعد تار پہنچتی تھی۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کمال دیکھیے، صبح اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی سواری تیار کرو، بابا فضل الدین پردہ کر گیا، ہم نے جنازہ پڑھانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بھائی میری عادت ہے میں یہ نہیں کہتا بھائی سبحان اللہ کہو، اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو میں منع بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں اس لیے منع نہیں کرتا، بات پرانی ہے، آپ کو توجہ سے سنیں گے ذوق آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب شہنشاہ مصر بنے نا تو آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا
پیمانہ یہ مقرر تھا کہ جو بھی آئے اتنا گندم اناج اس کو دینا ہے۔ ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا مجھے دگنا چاہیے، میں ڈبل لوں گا، میرا حصہ ڈبل ہو۔ انہوں نے کہا تیرا تشخص کیا ہے، تیری پرسنالٹی کیا ہے، تجھے ہم ڈبل کیوں دیں؟ اس نے کہا یہ بات اگر پوچھنی ہے تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوائیں، میں بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میاں تو ڈبل کیوں حصہ مانگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ کہ جب حضرت زلیخا والا وہ معاملہ ہوا تھا تو جس پنگوڑے میں بچے نے کہا تھا کہ آپ پاک ہیں، وہ بچہ میں ہوں۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو اتنا دے دو یہ اٹھا نہ سکے، اس کو اتنا نواز دو یہ اٹھا ہی نہ سکے۔ جب یہ بات ہوئی تو فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف، اس نوجوان بچے کو اتنا زیادہ دے دیا، یہ اٹھا نہیں سکتا، آخر کیوں؟ اللہ تو جانتا ہے نا۔ تو پتہ چلا کبھی پوچھنا حکمت کے لیے ہوتا ہے، کبھی کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے، کچھ محبت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، علیم بذات صدور ہے۔ اے میرے پیارے یوسف کیوں دیا اتنا؟ باری تعالیٰ اس نے مجھے پاک کہا ہے اس لیے میں نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تو میرے پیارے یوسف گواہ ہو جا، جو تجھے پاک کہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ تم کہو سبحان اللہ کہ آپ یہ کہیں کہ شاید ہم نہیں کہیں گے تو ان سے تقریر نہیں ہوگی، میں نے کبھی نہیں کہا، اور روکتا اس لیے نہیں کہ میں آپ سے کیوں بخل کروں، آپ سبحان اللہ کہیں اور اللہ آپ کی شان کے مطابق آپ کو قیامت والے دن نوازتا رہے، میں کیوں روکوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، جو اللہ کی توحید کو مانے، محبوب کی رسالت کو مانے اور اللہ کو پاک کہے، سبحان کہے، سبحان کہے، سبحان کہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اطاعت کرتا ہے۔ بلکہ مجموع زوائد کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ کسی مجلس میں جائے سبحان اللہ کہے، بیٹھا وہ زمین پر ہوتا ہے عرش بری پہ، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرا سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ ہو سکتا ہے زمین والے آپ کو سچا نہ سمجھیں، مگر آپ جہاں سبحان اللہ کہتے ہیں عرش بری کا رب آپ کو سچا ضرور کہتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ مسرور ہو کے کہا کریں، مغرور ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ جہاں بھی جائیں محفل میں اپنی ہستی کو مٹا کے جایا کریں، پھر آپ مٹی جائیں گے سونا مان کے آئیں گے۔ اور اگر آپ اسی طرح آکڑ میں گردن میں سریا ہوا کہ میں تو بڑا تجوید، مجھے تو اتنی نعتیں آتی ہیں، مجھے تو اتنا شیخ الحدیث ہوں، میں بڑا شیخ الکبیر ہوں، میں بڑا شیخ التصوف ہوں، تو یقین کریں یہ آکڑ انسان کو سونے سے مٹی بنا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے رب سے تعلق لگائیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، ناراض ہو جائے گا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہاں یہ یاد رکھیں۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیاری کر لو بھائی جنازے پہ جانا ہے۔ اب آج کا کوئی مرید تھوڑی تھا پیر کے گل پڑ جاتا، صحیح موبائل تے فون تو آیا کہ نہیں تو آپ کو کہیں ڈاسری تھے، یا جھوٹی کرامتیں بیان کرنے والے بھی نہیں تھے، وہاں تو سچے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا حضور چلیں، تیاری ہو گئی، چل پڑے۔ جب حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے گھر کے قریب گزرے نا تو تھوڑے راستے پہ نہ دیکھا حضرت بابا فضل الدین کلیامی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بابا ہم تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بابے نے ایک بڑی تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میر علی شاہ یہ جو بابا جس کا تم نے جنازہ پڑھانا ہے وہ حضور اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ ڈیڈ باڈی، وہ جنازہ، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ میں تو سید کے آل رسول کے احترام کے لیے باہر آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں جو نسل کا احترام کرے وہ مر کے نہیں مرتا، اور جو خود اصل کا میرے مصطفیٰ کا احترام کرے وہ مر کے کیسے مٹ سکتا ہے؟ جو نسل کا احترام کرے اس کو موت نہیں مٹا سکتی، اور جو اصل کا احترام کرے اس کو موت کیسے مٹا سکتی ہے؟ جب زندگی سے ادب چلا جائے تو کچھ نہیں۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھیں، جس کا جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اس کا دین ہوگا، جس کا جو ہے وہ دین ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس ادب ہوگا۔ تو اب بابا فضل الدین کلیامی کو عام لوگوں نے بھی دیکھا، خواص نے بھی دیکھا۔ پیر میر علی شاہ کو ایک جملہ کہہ گئے کہ مرنے کے بعد یہ ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں، مٹتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تو تیاری ہو اس لیے کرائی جاتی ہے۔ کہتے نہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، زندگی میں پیارا نہیں تھا، زندگی میں پیارا تھا، لیکن اب اللہ کا پیار ایسے بڑھائے کہ اب اس کو پیارے نبی کا دیدار کرایا جائے۔ تحفۃ المومن الموت، یہ مومن کو موت کا تحفہ دیا جائے۔ انما انا رحمت مہدات، اور میرے آقا نے فرمایا الانبیاء الی اممہم عطیۃ، سارے نبی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں۔ وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، اور ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِیَّۃِ وَالْہَدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ الْعَطِیَّةَ لِلْمُحْتَاجِينَ وَالْہَدیَّةَ لِلْمَحْبُوبِينَ، عطیہ ضرورت مندوں کو دیے جاتے ہیں، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا میں امتوں میں میں انبیاء میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ یہ
ایک حدیث پاک ہے، میں آخری حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی 1 منٹ رہ گیا جو مجھے ٹائم دیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں محبوب نے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہ جتنے نقائص عیب باقی امتوں میں تھے اس میں بھی ہیں، لیکن اللہ نے باقی امتوں کے عیب اور نقائص اور عذاب قرآن میں بیان کیے ہیں، اس امت کو کہا تم بہت اچھی ہو، کنتم خیر امہ، تو ساری امتوں سے اعلیٰ امت۔ ابن العربی نے کہا کبھی غور تو کرنا، عیب سارے ہیں مگر اللہ اس کو پھر بھی اچھا کہتا ہے۔ فرمایا تم تو دیکھتے ہو امت کو، ان کے اعمال کو، اللہ دیکھتے ہے حضرت آمنہ کے لال کو۔ کہا یہ اعلیٰ نبی سے جڑی ہوئی امت ہے، اس لیے یہ جیسی بھی ہے اللہ فرماتا ہے اس کے عیب نہیں بلکہ اس کی اچھائی بیان کرتا ہوں۔ اور یہی سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، علم نشرح کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، تو پھر اتنی شانوں کے باوجود یہ امت آخر میں کیوں ہے؟ اس امت کو تو پہلے ہونا چاہیے، اتنی شانیں اور عظمتیں، یہ آخر میں کیوں ہے؟ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی معراج کی رات فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے 30ویں آخری جلد کے اندر۔ فرمایا میں نے یہ سوال کیا باری تعالیٰ اتنی اعلیٰ امت اور امام الانبیاء کی امت آخر میں کیوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جتنی امتیں آئی ہیں ہم نے اس پر عذاب دیا ہے، قوم سمود پہ، لوط پہ، قوم عاد پر، نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا ہے۔ اگر یہ امت پہلے ہوتی اور میں اس سے ناراض ہوتا تو اس کی رسوائی ان امتوں کے سامنے ہوتی، میں اس کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے ان کی رسوائیاں ان کے سامنے ہوں، ان کی رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو، کیونکہ یہ والضحیٰ کے چہرے والے نبی کی امت ہے، یہ واللیل کی زلفوں والے محبوب کی امت ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات کی امت ہے۔ محبوب مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت سے پیار ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پہ انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، محفل میلاد پہ میری 2-4 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، سٹنگ ہوئی، دل سے دعا کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔